رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر. باتیں تو آپ کافی سن چکے ہوں گے جی. لوگ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, پرنٹ میڈیا میں آ کے, الیکٹرانک میڈیا میں آ کے اپنی شکل دکھاتے ہیں. منسٹرز ہوں, سیکٹریز ہوں, یا جو بھی لوگ ہوں, وہ کہتے ہی ہیں کہ جی کرپشن ختم کر دی جائے گی یا کرپشن ختم کر دی گئی ہے. They come up with like big statements. Probably that's a photo session. اور زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ فوٹو سیشن ہی ہوا ہے. اور اگر آپ دوسرے دن ہی وہیں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ حالات اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جس کی میں آج بات کروں گا, اس میں جا کے میں نے خود بھی دیکھا جی, اس قسم کے حالات ابھی تک مجھے نظر نہیں آئے. بعد میں کیا ہوتا ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک حلف نامہ لیا گیا, بڑی باتیں ہوئی تھی اس پہ. حلف نامہ بھی عجیب بات ہے جی کہ ایک منسٹر کئی لوگوں کی رشوت روک رہا ہو, تو اس میں دعائیں تو کم ہی ملیں گی ان کو. بٹ اینی ویز لوگوں کو جو انہوں نے دعائیں دینی ہیں وہ دعائیں بھی دیں گے. ریزن بینگ جی کہ انڈسٹری اور انویسٹمنٹ ساری دنیا میں بالکل نوز ڈاؤن جا رہی ہے, کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے ملک میں جب اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں تو کوئی دیکھتا بھی ہے اس طرح پاکستان کی طرف کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے, تو اس کو سب سے پہلے مشکلات جو درپیش ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کرپشن کی. کیونکہ وہ جس جگہ جاتا ہے انڈسٹری لگانے والا یا انویسٹر باہر سے آتا ہے, اس کو اتنی پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. سندھ میں منسٹر صاحب رؤف صدیقی صاحب جی, منسٹر ہیں انڈسٹریز اینڈ کامرس کے جی, انہوں نے ایک حلف نامہ دیا اپنے لوگوں کو. آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کوئی رشوت نہیں لے گا. تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ سے شروع کیا انہوں نے, سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس لمیٹڈ کے لوگ جو تھے جی, مینجمنٹ جو تھی, انہوں نے بتایا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. انہوں نے کہا جی کہ کوئی رشوت نہیں لے گا, کوئی پرابلمس نہیں کریٹ کرے گا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جی, سب کو کھڑا کر دیا لائن میں اور کہا جی کہ سب سے پہلے میں خود حلف لیتا ہوں. میں جو دوبارہ کہتا ہوں جی, اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں, زیادہ دعائیں دیں نہیں ملیں گی شاید, کہ رشوت کا بازار کافی گرم تھا اور انہوں نے کافی لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی. لیکن یہ کیا واقعی یہ ایسا ہوا اور ہوتا رہے گا؟ ان کے ساتھ سردار یاسین ملک صاحب ہیں جی, چیئرمین ہیں ہلٹن فارماسیوٹیکل, ان سے بھی گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جی. میاں زاہد حسین صاحب ہیں جی, چیئرمین آل پاکستان لوبریکینٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی. مجھے نہیں پتا انہوں نے جو حلف لیے, میں نے صرف دیکھا. نیکسٹ ڈے جا کے میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں نے ٹیم بھیجی اور کوشش کی کسی کو کوئی تھوڑے سے پیسے کسی کو دلوا دے اور ہم کیمرے پہ اس کو گریب کر لیں, تاکہ ان کا جو حلف نامہ انہوں نے بڑا جو اسکرین پہ دکھایا منسٹر صاحب نے کہ جی حلف لے رہے, کوئی رشوت نہیں لے گا, کوئی پرابلمس نہیں کریٹ کرے گا, تو ہم نے کوشش کی نیکسٹ ڈے جا کے, لیکن ایسے ہوا نہیں. یا پرابلی ان سے ڈرتے ہیں لوگ, یا واقعی انہوں نے جو سارے میرے خیال میں شہر سے انہوں نے سپارے اکٹھے کیے اور سب کو ہاتھوں میں پکڑا دیے, شاید اس سے نیا نیا خوف تھا شاید لوگوں کے دلوں میں, تو وہ نہیں پیسے لے رہے تھے. بھی بعد میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اینی ویز اٹس اے گڈ انیشیٹو جی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جتنا اپریشیٹ کیا جائے اس کو کم ہے جی. جاپان, سعودی عربیہ, یو اے ای, کویت, کینیڈا اور امریکن کمپنیز بھی یہاں پہ آ کے پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوگی سندھ میں. یہ آپ کا پرسنل انیشیٹو تھا یا آپ کو کہیں ادھر ادھر سے کچھ بیچ میں سے مال ملا تھا؟ نہیں ہوتا ہے نا, کٹ شٹ مل جاتا ہے کہ منسٹر کو کٹ دے دیں جی تھوڑا سا. نہیں, ہوا یہ تھا کہ میں تو خود جا کے وزٹ کرتا تھا, اور جو میرے اپنے ذاتی دوست تھے ان سے میں نے جا کے بتایا, ان کو قائل کیا کہ اس پورے ریجن میں اگر آپ کا کیپٹل سیف ہو سکتا ہے, آپ کی انڈسٹری سیف ہو سکتی ہے اور ایزی ایکسیس ہے, تو وہ ہے سندھ. کیونکہ پورٹ سٹی بھی ہے یہاں پر, اور آپ کو وہ تمام فیسلٹیز جو دنیا بھر میں مل سکتی ہیں اس سے زیادہ آپ کو ملیں گی, اور اس میں 1 گھنٹے میں آپ کو زمین بھی دے دوں گا. 1 ہی گھنٹے کے اندر آپ بیٹھ کے وہاں کافی پیجیے گا, چائے پیجیے گا, اور آپ کو جتنے بھی افسر ہیں وہ آ کر وہیں این او سی دیں گے. اچھا, اور وہ بڑے متاثر ہوئے, ظاہر سی بات ہے, میں خود موجود تھا ان کے پاس. تو انہوں نے ان سب کمپنیز کی بات کریں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور ٹیسٹ کیس میں انہوں نے بھیجا لیٹر
تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ انڈیا سے ٹاٹا کے ڈیلیگیشن آیا, اس نے نائب ناظمہ ناصرین جالی صاحب سے بات کی کہ ہم نے آج صبح ان کی اسپیچ سنی ہے وہاں پر ایکسپو میں, تو کیا ان سے اپائنٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے کہا کہ جی آپ فوراً آ جائیں, آپ اپائنٹمنٹ کو چھوڑے, آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی آ جاتے ہیں. وہ آئے اور آ کے انہوں نے جب بتایا کہ یہ ٹاٹا کے لوگ ہیں اور فلاں, ابھی انہوں نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ ہم یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے یہ کب کی بات؟ یہ تقریباً 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. اچھا, تو انہوں نے اپنا بروشر نکالا, تو میں نے فوری طور پہ سائٹ کا لیٹر نکالا اور ان کو کہا کہ آپ کو کتنی زمین چاہیے. تو وہ بڑے صاحب ہکا بکا رہ گئے, کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کو بتائیے 4 ایکڑ 5 ایکڑ میں آپ کو دے دیتا ہوں, این او سی آپ کو چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے میں منگا کے دوں گا, آپ یہیں رہیے, آج ہی آج کر دیتے ہیں. تو وہ حیران پریشان بیٹھے رہے, تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یار یہاں تو اتنے ڈرامے باز ہوتے ہیں, یہ تو پکا ڈرامے باز کہ 1 گھنٹے کے اندر اس نے کہا. پھر وہ خود مجھے کہنے لگے کہ جی ہمیں تو بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ سے بات کری. جب انہیں فارم وغیرہ دیے کہ آپ ابھی سائن کریے, انہوں نے کہا کہ اب ہم بامبے جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم اپنے بورڈ سے بات کریں گے. میں نے کہا آپ لیٹر لیتے جائیے گا, اگر آپ فیس جمع کرا دیں گے, جو نامنل فیس ہے وہ جمع کرا دیں گے, تو ہم اس کو پروسیس میں لے لیں گے. تو وہ کنفیوز ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی, پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. کہنے لگے کہ ہم لوگ اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلس ہیں, وہاں پہ ہم کو جو ہے ڈائریکٹر اور ڈپٹی سیکرٹری اپائنٹمنٹ نہیں دیتا, نیتا کے پاس جانا اور منسٹر کے پاس جانا تو ہمارے لیے سوال ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے سیلزمین ہوں, آپ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کر سکیں کہ جو کہا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے, کیا وہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اس بات کو کیش کرانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت گلوبل جو انوائرمنٹ ہے اس میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں یا دیگر لوگ جو